تم نے 5 بار حمل ضائع کیا ہے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہر گڑی ہوئی حرکت کی، کیسے بخش دوں تمہیں؟ باسل نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال کر اس کے پھیکے جسم پہ مارنا شروع کیا۔ تم تکلیف میں ہو، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنی تکلیف کے باوجود وہ ہنسنے لگی، وہ اسے برباد کر چکی تھی۔ باسل خان زادہ کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، اسے نفرت کی بھینت چڑھانے لگا۔ باتھ ٹب میں پھینک کر اپنی شرٹ اتارے، اس کے بالوں کو دبوچ کے اسے مارنے لگا، مگر وہ ہنس رہی تھی جو باسل کو مزید درندہ بنا رہی تھی۔ اچانک باسل کی حرکت پر اس کی چیخیں گونجنے لگی، اس کے وجود پہ جگہ جگہ زخم بننے لگے۔ ظلم کی انتہا کر دی تھی باسل نے، وہ تڑپ رہی تھی۔ باتھ ٹب زینیا دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پہ بڑی سی تصویر کو وہ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی شاید اس نے زندگی میں کسی سے نفرت کی ہو جتنی اس شخص سے اس نے کی تھی، جو اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی تھی۔ باسل نے اسے محض بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، یہ بات تو وہ جانتی تھی، مگر آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور باسل کمرے میں داخل ہوا۔ لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، تالیاں بجاتا ہوا کہنے لگا، ماشاءاللہ، فائنلی آج تم میرے پاس آ ہی گئی ہو، میں تم سے اپنا بدلہ لے سکوں گا، کھل کے بدلہ لوں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ زینیا فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا، تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئی ہوں جو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی؟ زینیا نے جس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی بہادری دیکھ کے وہ ہنستا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اسے پکڑ کے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا، اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، ویسے بہت زیادہ اکڑ دکھا رہی ہو مجھے، تمہیں پتہ ہے تم یہاں کیوں لائی گئی ہو؟ محض بدلہ لینے کے لیے، وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا، وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، مجھے کل بھی تم سے نفرت تھی، آج بھی تم سے نفرت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تم نے میرے ساتھ محبت کے ڈرامے کیے تھے، کہتے تھے زینیا کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، وہ گویا اس کی محبت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے باسل نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، اس کی نوز پن اتر گئی تھی، چمکا دور جا گرا، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، اتنی زور سے اس نے تھپڑ لگایا، باسل اپنے ہاتھ میں بھی درد ہونے لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے فرش پہ گرتی، اس کے بازو سے پکڑ کے سیدھا کر گیا، اتنے سے تھپڑ سے تمہیں نیچے نہیں گرنا چاہیے تھا، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے واش روم کی طرف لے جانے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے، میرا بازو چھوڑیں۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا، اوپر سے شاور آن کر دیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میری جیولری خراب ہو جائے گی، مجھے ٹکے کی بھی پرواہ نہیں، یہ کہتے ہوئے نوچ نوچ کے اس کی جیولری اتارنے لگا تھا۔ اس کے کان سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا، اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہنے لگا۔ دیکھو اپنا حشر دیکھو، سامنے شیشے کے اس کا چہرہ کرتے ہوئے بولا، ابھی تو کمرے میں آئے ہوئے مجھے صرف 5 منٹ ہوئے ہیں، میں نے 5 منٹ میں تمہارا یہ حشر کر دیا، ساری زندگی میرے ساتھ کیسے گزارو گی؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا، میں تب تک تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہوں گا جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوگی، میں مجبور کر دوں گا تمہیں خود سے محبت کرنے پہ۔ اچھا،
اگر ایسے محبت ہوتی تو کیا بات تھی؟ محبوب اپنی محبوبہ کو اٹھا کے لے جاتا، زبردستی اس کے ساتھ نکاح کرتا، اس کی شادی پہ جا کے ہنگامہ مچاتا، گن پوائنٹ پہ اس سے نکاح کرتا اور اسے اپنے گھر لے آتا، اس پہ ظلم کرتا، پھر اس سے محبت ہو جاتی۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر ایسے محبت ہوتی۔ وہ اس پہ طنز کر رہی تھی۔ بہت زیادہ اکڑیں پائی جاتی ہے تم میں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹ کو شدت سے سہلاتے ہوئے جھکا، وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت حسین ہو تم، اور تمہاری ہر ایک ادا میں ایک عجیب سا نشہ ہے جو مجھے پاگل کیے جا رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ دونوں مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے۔ شوہر کے نیچے اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسے مکے مارنے لگی۔ اس کی گردن پہ اپنے ناخن کاٹ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو وہ ہنسنے لگا۔ اتنے بھاری لباس میں مجھے الجھن ہو رہی ہے، تم کچھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی؟ جاؤ، تمہارے لیے ایک نائٹی ہے، وہ پہن کے آنا، میں نے تمہارے لیے بنوائی ہے۔ میں کوئی بیہودہ لباس نہیں پہنوں گی، جس طرح تم خود بیہودہ ہو ایسے ہی کوئی بیہودہ لباس بھی تم نے میرے لیے لیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں واش روم سے باہر چلی گئی۔ بہادر بن کے لڑ جھگڑ کے وہ چینجنگ روم کا دروازے بند کرتے ہوئے اس نے اپنے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ شاہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس نے ساری عمر شاہ کے خواب دیکھے تھے، اور آخر میں شاہ کے کیسے اس شخص کے ڈرانے دھمکانے پہ شادی سے انکار کر سکتا تھا۔ اسے شاہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بے پناہ چاہتی تھی، مگر عین ٹائم پہ شاہ کا انکار کرنا اسے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ اپنی جیولری کو نوچ نوچ کے اتار کر پھینکنے لگی۔ کافی وقت بعد وہ سادہ سے لباس میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نشان بن چکا تھا۔ اتنی زور سے اس شخص نے تھپڑ لگایا۔ وہ جانتی تھی اس نے ساری زندگی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کے جب وہ سادگی سے باہر نکلی تو وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اور بھی نشہ آور چیز تھی، جن کو وہ دیکھ کے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہکے انداز میں اس کے قریب آیا۔ بہت حسین ہو تم لڑکی، تمہارا حسن یہ چاہتا ہے کتابیں لکھ دوں۔ اس کے بالوں کو کھولتے ہوئے کیچر سے آزاد کر چکا تھا۔ انہیں کھلا رہنے دو، ان حسین زلفوں کو دیکھو، وہ ظالموں کی طرح تم نے میری گردن پہ ناخن مارے ہیں۔ وہ اپنی گردن دکھاتا ہوا بولا، جہاں پہ اس کے ناخنوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے بیڈ کی طرف جانے لگی۔ اچھا، تو تمہیں بہت زیادہ بتابی ہے بیڈ پہ جانے کی، میرے ساتھ میری باہوں کے حصار میں سونے کی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو وہ خود سے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ مسکرایا، نہیں جانا چاہتا میری جان، جہاں بھی جاؤں گا تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ اس باڈی بلڈر کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہٹو، جب تک تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوگی تب تک میں تمہارے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں گا، تمہیں مجبوری میں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کبھی نہیں، مرتی مر جاؤں گی، لیکن تم جیسے گھٹیا انسان سے محبت نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ آنکھیں بند کرتی تو شاہ کا چہرہ
اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ رات بھر کی اس کی دی گئی اذیت اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی پورے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑیوں کا شور، چاروں اطراف کا خوبصورت منظر۔ اس نے پیچھے سوئے ہوئے باسل کی طرف دیکھا، اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ بغیر شرٹ کے سو رہا تھا۔ باہر آئی تو سامنے گھر میں چہل پہل تھی۔ ہانیہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا آ جاؤ، تم نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ ہانیہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ لے آئیں۔ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ او بھابھی، کیا بات ہے؟ آپ تو اتنی جلدی اٹھ کے آ گئی ہیں، لگتا ہے آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہے۔ پتہ نہیں پھر کیسے آپ نے بھائی کو پسند کر لیا۔ بھائی تو ابھی تک نہیں اٹھے، کم از کم بھی انہیں دن کے 10 بجے تک سونا ہوتا ہے۔ اٹھتے ہیں، آفس چلے جاتے ہیں، معیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معیز کی بات سن کے وہ آہستگی سے مسکرانے لگی۔ سب لوگ اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اسے حیرت ہوئی تھی۔ سب کی باتیں سننے کے بعد یہ لگ رہا تھا جیسے وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ باسل نے سب کو، یہی گھر والوں کو بتایا ہوا تھا کہ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تبھی اس رشتے کے لیے مانے تھے۔ جس لڑکی کی شادی ٹوٹ گئی اسے باسل کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنی گھڑی کی اسٹریپ بند کرتا ہوا باسل سیڑھیوں سے ہوتا نیچے آیا۔ کم از کم بندہ شوہر کو تو جگا دیتا ہے، کچھ بیگم کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لگتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ یہ کہتے ہوئے باسل اس کے ساتھ والی چیئر پہ آ کے بیٹھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے باسل کی طرف دیکھا، دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابا جان، آپ نے ٹکٹس کنفرم کروا دیے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، کروا دی ہیں، لیکن ایسا ہو جاتا کہ ہم ولیمہ کروا لیتے، اس کے بعد تم لوگ ہنی مون پہ چلے جاتے۔ نہیں بابا جان، میں کچھ نہیں جانتا، آپ کچھ اور کر لیں، لیکن بس ہم لوگوں نے آج ہی نکلنا ہے۔ اس نے ایک دم سے باسل کی طرف دیکھا۔ کدھر جانا ہے ہم نے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں تمہیں تو بتانا بھول ہی گیا تھا، ہنی مون پر جانا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ غصے میں بولی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہانیہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بیٹا، کیوں نہیں جانا چاہتی؟ ہانیہ بیگم کی بات سن کے اس نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی۔ ویسے اب شادی کے بعد تو گھومنے پھرنے جانا چاہیے، ایسے ہی تو اچھا محسوس کرو گی، اور کم از کم 1 مہینہ تو ہمارے خاندان میں میاں بیوی کو فل چھٹی دی جاتی ہے ہر کام سے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ لیکن شاید آپ لوگوں نے تو پہلے ہی ایک دوسرے کو بہت زیادہ سمجھا ہوا ہے۔ سب مسکرائے جا رہے تھے۔ اس کی فیملی والے بہت اچھے تھے، مگر اسے باسل سے نفرت تھی، بہت زیادہ نفرت۔ اس نے عجیب نگاہوں سے باسل کی طرف دیکھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ غصے میں کہنے لگی، مجھے کہیں بھی ہنی مون پہ نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ باسل نے اس کی طرف دیکھا، جہاں اگر میں تم پہ ظلم کروں گا، کسی قسم کی تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں گا، تو سارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا نا میری جان۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اکیلی جگہ ہو جہاں پہ میں کھل کے تم پہ اپنی درندگی دکھا سکوں، تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر سکوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بہت ہی ذلیل انسان ہو تم۔ وہ غصے میں بولی، ہاں کوئی شک میں ذلیل انسان ہوں؟ وہ مسکرایا تو وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے سنجیدگی سے گویا ہوئی، جانا تو پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آئے، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑو مجھے،
وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی، مگر وہ اسے ایک جھٹکے سے خود میں بھینچ گیا۔ اپنے بازوؤں کے حصار میں دیکھ کے اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگی، جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ بھائی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ معیز کی آواز سن کے اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن واپس آ کے تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ غصے میں یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ پہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سونے کا ٹائم نہیں تھا، مگر اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سونے کے لیے لیٹی۔ مگر آنکھیں بند کرتی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی شخص آنے لگ جاتا۔ اٹھ کے بیٹھ کے اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ اس نے شاہمیر کو میسج کر دیا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ موبائل کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے واپس موبائل رکھ دیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پیکنگ کرنے لگی۔ اس نے ابھی تک پوچھا بھی نہیں تھا کہ اچانک کہاں ہے، نہ جانے اسے کہاں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے ساری پیکنگ مکمل کر لی۔ وہ رات کو کافی دیر سے کمرے میں آیا، کہنے لگا نکلیں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی رات کو؟ ہاں، کافی دیر سے۔ رات کو ہی تو سفر کا مزہ آتا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنا کوٹ ڈالنے لگا۔ تم ریڈی ہو نا؟ نہیں، میں نے ابھی کچھ پہنا تو نہیں، یہ کپڑے ہی تو پہنے ہوئے ہیں، چلو اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھا چکا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ بار بار دوبارہ سے ضدی انداز میں بولی۔ اٹھو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے اٹھا چکا تھا، اتنے غصے میں اسے اٹھایا کہ وہ صحن میں آ گئی۔ اگلے ہی لمحے غصے میں کہنے لگی، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ سینیا نہیں جانتی تھی ابھی اسے کس کس اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ سفر کے دوران سینیا سو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو کسی کی باہوں کے حصار میں پایا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا وہ باسل کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی، ایک دم سے اٹھی، باسل سے دور ہونے لگی۔ باسل نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا، ایک دم سے اس کی کمر سے جکڑتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ ایسے بے ہوشوں کی طرح کیسے سو گئی؟ وہ تو ایسے سوتی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پورے وجود میں تکلیف ہو رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ میری جان، اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے وہی کیا ہے۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا نیچے کی طرف لٹایا، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا۔ ابھی تمہاری بربادی شروع ہوئی ہے میری جان، تم نے بہت زیادہ دھتکارا ہے نا مجھے، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہیں افسوس ہوگا، مجھے ٹھکرانے کا افسوس، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کا افسوس، ہر چیز کا تمہیں افسوس ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا تو اپنی شرٹ اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ واپس کمرے میں کھانا لے کے آیا تو بیڈ پہ بیٹھی ہوئی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے کھانا رکھا۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ نہیں مجھے کھانا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کھانا تو پڑے گا،
یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے کھانا رکھا، خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے کھانے کو دیکھا اور بے دلی کے ساتھ کھانے لگی۔ کھڑکی کھول کے دیکھا تو باہر برف باری ہو رہی تھی۔ اسے مری دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس کے ساتھ آج وہ دیکھ رہی تھی۔ ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد وہ واپس مڑی جب اچانک پیچھے سے باسل نے اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اتنے خوبصورت مناظر میں بھی تمہیں اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ بتاؤ مجھے، وہ محبت سے اسے پوچھنے لگا۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ غصے میں اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی۔ پھر سے وہ پیچھے اس کی گردن کو دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ دیکھو میرے خوبصورت سے مناظر، میں بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوگی؟ اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولا، اور وہ بہت زیادہ کوفت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ خدا کے لیے مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ مگر ابھی بھی اسے دور نہیں ہوا۔ اس نے اتنی زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا، اس کے بازو سے پکڑتا ہوا تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا۔ بس مجھے سمجھ آ گیا ہے، تم محبت سے سمجھنے والی نہیں ہو، تمہیں محبت راس نہیں، یہ کہتے ہوئے اس سے دور ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہمیشہ سے مجھے شاہ میر سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں شاہ میر سے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، کیونکہ میری محبت صرف اور صرف شاہ میر کے لیے تھی، اس کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ شاہ میر کا نام سن کے اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ اب اتنا زیادہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یہی تم چاہتے تھے نا کہ میں تم سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ وجہ بتاؤں تو یہی وجہ ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک صرف شاہ میر سے محبت کی، اور شاہ میر سے ہی محبت کرتی رہوں گی، کبھی تم سے محبت نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کے وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ دوبارہ شاہ میر کا نام مت لینا، ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ لوں گی، میں شاہ میر کا نام لوں گی، اور بار بار لوں گی، روک سکتے ہو تو روک لو، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے ایک تماچا اس کے منہ پہ رسید کرتا ہوا اس کے بالوں سے پکڑ گیا۔ تمہاری زبان پہ شاہ میر کا نام نہیں آنا چاہیے، آئے گا شاہ میر کا، وہ ایک ہی لفظ بولے جا رہی تھی۔ اسے پکڑتا ہوا بیڈ پہ پھینک گیا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، اپنی موت خود مانگ رہی ہو۔ ہاں مانگ رہی ہوں، مار دو مجھے، لیکن نہیں۔ وہ ایک ہی لفظ بولے جا رہی تھی، مجھے مار دو، وہ چلائی تھی۔ وہ بیڈ پہ پھینکتا ہوا اپنا بیلٹ نکالنے لگا۔ تکلیف دو گے؟ چلو دو، یہ کہتے ہوئے وہ اسے چیلنج تو کر چکی تھی، مگر ایک دفعہ جیسے ہی اس کی کمر پہ بیلٹ مارا تو اس کی چیخ نکلی۔ اتنی تکلیف تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو اونچی آواز میں کسی سے بات بھی برداشت نہیں کرتی۔ آج تک کبھی کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس شخص کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے چھوڑو، پلیز چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ چھوڑیں خدا کے لیے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، اس کے پورے وجود پہ نشان پڑنے لگے۔ اتنی زور سے مارے جا رہا تھا، پلیز چھوڑ دینا۔ وہ رونے لگی، سسکنے لگی۔ رات بھر وہ روتی سسکتی رہی تھی۔ وہ اس کو چھوڑ کے سکون کی نیند سو چکا تھا۔ اس کے پورے وجود میں تکلیفیں اٹھ رہی تھی، ٹھنڈا وجود۔ وہ تو سکون سے کمبل میں سو رہا تھا، مگر وہ تو ایک اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ رات بھر اس نے ایک عجیب سی تکلیف برداشت کی۔ باسل کو اپنے چہرے پہ کچھ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو زینیا اپنے بالوں کا پانی اس کے چہرے پہ ڈال رہی تھی۔
اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو زینیا اس کے اوپر جھکی ہوئی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ باسل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ جس قدر اسے تکلیف دی تھی اس کے بعد تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا، ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زینیا نے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، گڈ مارننگ، اور ابھی بھی اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی گال پہ رکھتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ لگتا ہے کوئی دماغ پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ رات کو تو تمہیں ایسی بات نہیں تھی۔ میرے دماغ پہ کوئی چوٹ نہیں لگی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیسی حرکتیں کر رہی ہوں؟ میں تو آپ کے ساتھ محبت کر رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے اس کے رویے سے خوف محسوس ہوا ہو۔ شاید کوئی اسے دماغ پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ مجھے اندازہ ہوا ہے آپ میری محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں، اور میں آپ کو آپ کے حق کی محبت دے دوں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگی، مگر ابھی تک اس شخص کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ وہ پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود سے اس کے اوپر جھکی، اس کے لمس کو محسوس کرتا وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اسے دور ہوئی، مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں میری قربت میں؟ میرے محبت والے شوق دیکھ کے وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہو؟ میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیوں کرنا ہے؟ وہ اس کی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تھی، آپ بہت خوبصورت ہو، بہت حسین ہو۔ کل رات میں نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا، آپ کی اصلی روپ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کل جو میں نے تم پہ ظلم کیا، تم اس کی بات کر رہی ہو؟ نہیں، اس کی تو میں بات نہیں کر رہی، بلکہ کل جو آپ مجھے محبت دکھا رہے تھے جب میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی، آپ نے میری گردن کو چھوا، وہ بہت اچھا لمس تھا، بہت اچھی فیلنگز تھی۔ میں نے ان فیلنگز کو محسوس کیا، میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے آپ کو غصہ آ گیا تو آپ نے بہت برا کیا۔ میں بھی اس خوبصورت مناظر کو، ان سب خوبصورتیوں کو آپ کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا، تم واقعی میں بہت حسین ہو، بہت خوبصورت، اور یوں مجھے محبت کرتی ہوئی اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ دونوں کی لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں نا، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اٹھا کے لے آئی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا ہوا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی، تم نے بنایا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے میں نہیں مان سکتا، آپ مانے یا نہ مانے، لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنایا ہے۔ باسل نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ بہت شکریہ، اگر آپ نے میرے لیے اتنی محنت کی۔ ویسے میں اپنی شہزادی کو ان کاموں میں لگانا تو نہیں چاہتا، مجھے خوشی محسوس ہوئی آپ کے لیے یہ بنا کے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے جناب، آپ کو خوشی محسوس ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا کے بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ چلتی ہوئی اس کی تھائی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اب آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں نا، وہ ہنستے ہوئے بولی، اور اسے زینیا کا یہ بدلا ہوا رویہ بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے
اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ مجھے کہاں گھمانے لے جانے کا ارادہ ہے؟ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولی۔ جہاں میری جان بولے گی میں وہاں لے کے جاؤں گا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو زینیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل رات جو میں نے، وہ بھول جائے نا۔ ویسے آپ نے بہت زیادہ تکلیف دی، بہت برے نشان بنے ہوئے ہیں، میرے پورے وجود پہ پین بھی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے نا، اب آپ کی محبت حاصل کر کے میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جہاں اسے سکون مل گیا تھا وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد دونوں ریڈی ہو کے باہر نکلے۔ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ وہ باہر قدم رکھتے ہی سامنے بنی ہوئی خوبصورت سی جگہ پہ گھومنے لگی تھی۔ واؤ، یہ کتنا اچھا موسم ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، سب کچھ کوئی خواب کا منظر دے رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ برف اٹھا اٹھا کے باسل کی طرف پھینکنے لگی۔ انجوائے کریں، اس کو کھل کے انجوائے کریں، جب تک زندگی ہے، 4 دن کی تو زندگی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ باسل کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اور وہ اتنے خوبصورت موسم میں تمہارے ساتھ رومانس کرنا چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھو میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، رومانس والا کام بالکل نہیں کرنا، مجھے یہاں گھومنے دیں، دیکھے تو صحیح، لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ موبائل میں تصاویر بنائے جا رہا تھا، جیسے ان خوبصورت مناظر کو قید کرنا چاہتا ہو، اور وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، 7 کپل کی تصاویر بنائے جا رہا تھا۔ وہ مختلف پوز دے کے تصاویر بنوانے لگی۔ وہ منع بھی کرتا رہا مگر وہاں لے کے چلی گئی۔ ابھی تصاویر بنانے کے بعد ایک دم سے چھپ کے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، زینیا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک درخت کے پاس لا کے اسے کھڑا کر چکا تھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، بالکل خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ زینیا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہونے لگی ہے، اتنی آسانی سے کیسے مجھ سے محبت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ محبت کبھی بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زینیا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ زینیا کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ زینیا اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کر کے اس کی جیکٹ کو اپنی ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اتنے کوٹ پہننے کے باوجود بھی وہ ٹھنڈ سے کپ کپانے لگی۔ میرے خیال سے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے ابھی بہت سارا انجوائے کرنا ہے۔ اچھا، یہ بات کہتے ہوئے اسے پیچھے درخت کے ساتھ لگا گیا۔ اسے مکے مارنے لگی۔ یہ دیکھو، پبلک پلیس ہے، یہاں کھڑے ہو، ایسی حرکتیں بالکل سیف نہیں دیتی شریفوں کو۔ اس کے باوجود اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ کافی وقت بعد اسے چھوڑا۔ اس کے چہرے پہ اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت نازک ہو تم میری جان۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں مجھے پتا ہے میں بہت نازک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی تھی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کے وہ اسے جیکٹ کے اندر چھپاتا ہوا اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی، وہ اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے بولا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کے قریب ہونے لگی۔
ان دونوں کے درمیان محبت اس قدر بڑھ چکی تھی، ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہنے لگے۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہاں پہ آئے ہوئے ہمیں 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور تمہیں پتہ ہے 1 مہینے میں میں نے تمہیں بہت شدت سے محسوس کیا، تمہاری محبت کو محسوس کیا، بہت ٹوٹ کے تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو یقین آ گیا ہے نا، میں تمہیں کہتا تھا ایک دن میں تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، اور سچ میں آپ نے مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ تمہاری ہتھیلیوں میں جب میرا نام لکھا ہوا تھا تو کیوں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ اپنے ماں باپ سے جھگڑا، تمہاری فیملی والوں کی منتیں کی، مجھے تمہارا رشتہ دے دیں، شاہ کو تم سے دور کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ بس کی طرف دیکھنے لگی، ابھی بھی اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ہاں، یہی تو سچی محبت کی نشانی ہے۔ آپ اپنی محبت کا ثبوت دیں گے جس دن میں آپ کو آپ کی محبت کا ثبوت دوں گی، آپ کی سالگرہ والے دن۔ واہ بھائی، لگتا ہے کچھ بڑا سرپرائز دینے کا ارادہ ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، بہت بڑا سرپرائز، یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ کل انہیں واپس چلے جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس تھی، کیونکہ دونوں کا ہی واپس جانے کو دل نہیں تھا، مگر جانا بھی تو بہت ضروری تھا۔ 1 مہینہ گزارنے کے بعد وہ لوگ واپس آ چکے تھے، مگر زینیا 2 دن سے بالکل خاموش تھی۔ 1 مہینہ گزارنے کے بعد وہ لوگ واپس آئے تھے۔ طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس کر رہی تھی، اسے بخار ہوا پڑا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بستر پہ پڑی ہوئی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی، آنے میں اتنی دیر کر دی۔ موبائل کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولی، ہاں، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ زینیا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ زینیا کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولا، ہاں بس ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھنڈ میں واپس آئے ہیں نا، تو اس وجہ سے کچھ موسم چینج ہے، اس وجہ سے بخار ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ بدلنے لگی۔ زینیا کا چہرہ اپنی طرف کر گیا۔ زینیا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ زینیا نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، بھلا میں نے کیوں پریشان ہونا ہے، بس ویسے ہی۔ اس نے زینیا کو آہستگی سے اپنے قریب کر کے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اٹھو تمہیں ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، اٹھو نا، بہت تیز بخار ہے۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ میں آئے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بس اس وجہ سے ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا، اس کی پیشانی کو چوما۔ میں تمہیں ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا زینیا۔ اور زینیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ زینیا، جب سے واپس آئی ہو مجھے خاموش خاموش لگ رہی ہو۔ اچھا، آپ نے میری خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ جن سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے ہم ان میں ہلکا سا بدلاؤ بھی محسوس کر سکتے ہیں، تو بھلا مجھے کیسے تمہاری خاموشی محسوس نہیں ہوگی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ بہت عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے رویے کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگا۔ اچانک سے اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے؟ اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی ساری لائٹس آف تھیں۔ سینیا، میری جان تم کہاں ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ ایک دم سے کمرے کی ساری لائٹس آن ہو گئیں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے سرخ رنگ کی ساڑی میں کھڑی ہوئی تھی، لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ ہر چیز کو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت شکریہ میری جان، اس نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کے اس کی گال پہ اپنے لب رکھ دیے، کہنے لگی آج کی رات بہت حسین ہونے والی ہے، بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہوں آپ کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا میری جان، ایسی بات ہے، کوئی بہت بڑا سرپرائز ہے؟ چلے ٹھیک ہے، تو پھر جلدی سے کیک کٹ کریں، سرپرائز کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے کیک کاٹا اور وہ ایک فائل اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگی۔ یہ رہا آپ کا سرپرائز۔ وہ اس فائل کو دیکھنے لگا۔ اس فائل کے اندر سے کچھ رپورٹس نکلی تھیں۔ ان رپورٹس کو دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ کپ کپانے لگی، آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ اس نے سامنے کھڑی ہوئی سینیا کی طرف دیکھا۔ اس کی دی گئی اذیتوں پہ یہ سزا کافی ہوگی۔ آپ کے لیے اتنی سزا یا کچھ اور بھی دکھاؤں؟ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی پریگننسی رپورٹس تھیں، ساتھ یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنا ابارشن کروا چکی ہے۔ وہ غصے میں اب کی بار سینیا کی طرف دیکھنے لگا، نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا کر دیا، مجھے تم سے نفرت ہے، کل بھی نفرت تھی مجھے تم سے، آج بھی نفرت ہے۔ میں نے سوچا تھا تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، آج جب تم مجھے بیلٹوں سے اس رات مار رہے تھے، جس اذیت اور تکلیف سے میں گزر رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کوئی عورت خود اپنے وجود پہ کیے گئے ظلم ستم بھول سکتی ہے؟ آپ نے بھی میری محبت پہ یقین کر لیا، آمین کہہ دیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، طلاق چاہیے۔ اتنا دیکھنے کے بعد تمہیں طلاق دے دینی چاہیے کہ میں تمہارے بچے کو مار چکی ہوں۔ اس سے زیادہ تم کیا ہی کرو گے؟ دیکھو تم نے مجھ سے میری ممتا کو چھیننے پہ مجبور کیا، تمہیں تکلیف دینے کے لیے میں نے اپنا آپ ختم کر دیا۔ تم سے محبت تو کبھی مجھے تھی ہی نہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، طلاق چاہیے۔ وہ بالکل ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جو لڑکی اتنے مہینوں سے، پچھلے 1 مہینے سے مسلسل اس کے ساتھ محبت کے دعوے کیے جا رہی تھی، اس کی باہوں میں گزاری گئی ہر رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، جب وہ جی بھر کے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی، اور وہ شخص جو اس سے محبت کرتا تھا اس کے عشق میں بدل چکی تھی، اور عشق بھی انتہا کو پہنچ گئی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی محبت تو عشق میں بدل چکی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے دبوچنے لگا۔ بہت زیادہ حسین لگ رہی ہوں نا؟ چلو ٹھیک ہے، آج بھی اٹھاؤ ہاتھ، آج بھی مجھے ویسے ہی بیلٹوں سے مارو جیسے اس رات تم نے مارا تھا۔ آج تو میں گنہگار ہوں نا، تمہارا حق بنتا ہے مجھے مارنے کا۔ چلو مارو، اس رات مجھے بہت تکلیف اور اذیت ہوئی تھی، لیکن آج نہیں ہوگی، کیونکہ آج تم تکلیف میں ہو، تمہیں میں تکلیف میں دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں بہنے والے یہ آنسو مجھے بہت زیادہ سکون بخش رہے ہیں، بہت زیادہ سکون میں ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، تم ایسا نہیں کر سکتی،
اب کی بار وہ دوبارہ سے چلایا۔ میں نے ایسا کر دیا ہے۔ وہ بھی چلائی تھی، اپنے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا وہ زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے، وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ طلاق دو، ابھی مجھے طلاق چاہیے۔ یہی سالگرہ کا میں تم سے تحفہ لینا چاہتی تھی، میں نے تمہیں تمہارا تحفہ دے دیا۔ اب تمہیں شاید یاد ہو یا نہ ہو، ہم دونوں کی سالگرہ تو ایک دن ہی ہوتی ہے نا۔ اب بدلے میں تم سے طلاق کی خواہش رکھتی ہوں۔ وہ خاموش تھا، اپنے دل والی جگہ کو مسلے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ بالکل نیچے بیٹھ گیا، اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دینا اذیت اور تکلیف کے لیے۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے قدموں پہ محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ پیچھے کی طرف گر چکا تھا، نیچے فرش پہ گر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں زینیا کی جان نکلی تھی، زینیا کی جان پہ بنائی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائے ہوئے تکلیف کے آثار دیکھ کے وہ تھوڑی پریشان ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے چہرے پہ وہی سنجیدگی اور نفرت دیکھنے لگی۔ ڈرامے کر رہی ہو، مجھے ٹکے کی بھی پرواہ نہیں، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ طلاق زینیا، وہ بے چین ہونے لگا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے طلاق دو، نیچے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا اس کے ہاتھ کو پکڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے برف کی مانند تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، آنکھیں بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے پتھرا گئی ہیں۔ تم ایسے نہیں کر سکتے، تمہیں مجھے طلاق دینی ہوگی۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی، اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ دعا کرو میں مر جاؤں، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پایا۔ اس کی موت کی بات سن کے وہ پاگل ہونے لگی، بے چین ہونے لگی۔ اب اس کی بات ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اٹھو، آنکھیں کھولو نا۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آنکھیں کھولو، وہ بے چین ہوئی تھی، رونے لگی۔ آنکھیں کھولو نا، وہ چلائے جا رہی تھی۔ چلا چلا کے اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ باہر آئی، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رونے لگی، بالکل بے چین سی ہونے لگی۔ اسے تکلیف دینے کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی، مگر وہ اتنی تکلیف لے گا، اتنی بات کو دل پہ لے جائے گا، اس نے نہیں سوچا تھا۔ اسے لے کے فوراً سے ہاسپٹل پہنچے۔ بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ مریض کہنے لگا، بھابھی کیا ہوا تھا بھائی کو؟ ڈاکٹر باہر آئے اور کہنے لگی، دیکھیں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بہت شدید ہوا ہے۔ کوئی بات انہوں نے دل پہ لی جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ایسی ہوئی ہے۔ فی الحال آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یہ سن کے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے لگی۔ میری وجہ سے وہ خود کو مارے جا رہی تھی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں تکلیف ہونے لگی، آپ نے کیا کہا ہے بھائی کو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، میں نے اسے طلاق مانگی تھی۔ وہ رو پڑی تھی، میں بہت بری ہوں، وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے، اسے کچھ ہوا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ جتنی اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس سے زیادہ تو مجھے محبت دی تھی نا، اتنی زیادہ محبت دی، اتنی کوئی مرد کسی عورت سے محبت نہیں کرتا جتنی انہوں نے مجھ سے کی تھی۔ وہ ٹوٹ کے رونے لگی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلانے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی کو، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، آپ ان سے محبت کرتی ہیں نا، وہ نرمی سے بولا۔ ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گئی۔ وہ میرا شوہر تھا، میرے نکاح میں تھا، ہم دونوں ایک پاکیزہ رشتے میں تھے، کیسے محبت نہیں ہو سکتی؟ میں کتنی ظالم عورت ہوں، کتنی بدبخت ہوں، مجھے کیوں اپنے نصیب پہ گلا؟ خود اپنے نصیب کو
اپنی قسمت کو، ہر چیز کو ٹھوکر مار رہی تھی۔ وہ تو مجھے محبت دے رہا تھا، وہ چلانے لگی۔ ہسپتال سے گزرتا ہوا ہر شخص اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ باقی حویلی والے بھی آ چکے تھے۔ معیز نے بمشکل سے اسے چپ کروایا، وہ نہیں چاہتا تھا حویلی والوں میں سے کسی کو بھی یہ بات پتہ چلے۔ ہانیہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تم اتنی زیادہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، وہ میری وجہ سے ہوئے ہیں نا، ان کی حالت میری وجہ سے یہ ہے۔ تم بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ تم سے، تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے پاگل ہے، اتنا زیادہ تمہیں چاہتا ہے کہ وہ سب سے لڑ جھگڑ گیا۔ اس کے بابا اس کی بچپن سے پھپھو کی بیٹی کے ساتھ بات طے کی تھی، مگر تمہاری محبت میں اس قدر پاگل تھا، وہ رونے لگا تھا، گڑگڑانے لگا تھا، تمہارے لیے اس قدر پاگل تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو، تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری وجہ سے اس کی کنڈیشن ہوئی۔ نہیں میری جان، تمہاری وجہ سے نہیں ہے، پریشان مت ہو۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتی ہوئی بولی۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بچ گئی تو میں ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں گی، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ہانیہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دیکھو بیٹا، ڈاکٹر نے بولا ہے ایسے تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پریشان مت ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ باہر چلی گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ سوری، میں نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے اتنا بڑا آپ سے جھوٹ بولا۔ میں اتنی ظالم ماں نہیں ہو سکتی کہ اپنے معصوم سے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دوں، لیکن آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب معیز کمرے میں داخل ہوا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی کو ہوش آ گئی ہے، کچھ وقت تک بھائی سے ملنے دیں گے، خطرے سے باہر ہیں۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ معیز نے اپنا کوٹ اتار کے اسے دے دیا۔ کافی زیادہ ٹھنڈ ہے۔ اس کے بازو بھی سلیو لیس تھے۔ بڑی سی چادر اوڑھنے کے باوجود بھی ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ ایک اور کوٹ پہن لیا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کافی وقت تک وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہارٹ بیٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بے جان قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھ گئی۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ محبت۔ مجھے نہیں پتا ایک مہینے میں کون سی مجھے آپ سے محبت ہوگی۔ حالانکہ مجھے لگتا تھا میں آپ سے طلاق لوں گی، دور چلی جاؤں گی، کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی، لیکن آپ سے سوچ سوچ کے پاگل ہو گئی ہوں۔ کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کے قدموں میں سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کے قدموں کو دبوچا ہوا تھا۔ میری وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی اور اسے باہر بھیج دیا۔ ابھی تک اسے مکمل طور پہ ہوش نہیں آئی تھی، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس نے رو رو کے بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ ہانیہ بیگم نے اسے واپس گھر بھجوا دیا، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا تھا انہیں اس وقت بہت زیادہ ریسٹ کی اور آرام کی ضرورت ہے۔ باسل کی جب آنکھ کھلی تو وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ معیز اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، باسل کے ہاتھ کو چومتا ہوا کہنے لگا، بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی پیشانی کو دھیرے سے سہلایا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، گردن ارد گرد گھمانے لگا۔ مجھے پتا ہے آپ اپنی بیگم کو دیکھ رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے مما نے گھر بھجوا دیا ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر گھر لے جائیں گے۔ آپ کی بیگم نے رو رو کے خود کو ویسے ہی ہلکان کیا ہوا ہے۔ اس نے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ظاہر ہے اتنی محبت کرتی ہے، پاگل ہے آپ کے لیے، روئی جا رہی ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے بلاؤ نا،
میں ملنا چاہتا ہوں۔ ان کی اتنی کنڈیشن ٹھیک نہیں، کیا ہوا ہے اس کی کنڈیشن کو؟ اسے بلاؤ، مجھے اسے ملنا ہے، وہ ضدی انداز میں بولا۔ دیکھیے آپ کو تو پتہ ہے ان کی کیا کنڈیشن ہے، ایسی حالت میں ڈاکٹر کہہ رہی ہیں پریشان نہیں ہونا۔ کیسی حالت؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے پھر بھابھی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا کہ آپ باپ بننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کی حالت ٹھیک نہیں، معیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا مگر خاموش ہو گیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید انہیں پہلے کا پتہ ہو، اس کے بارے میں نہیں پتہ، اس وجہ سے خاموشی سے لیٹا رہا۔ ایک ہفتے تک ہسپتال میں رہا مگر اس دوران سینیا ایک دفعہ بھی ہسپتال نہیں آئی۔ آج اسے چھٹی ملی، رات کا وقت تھا، سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی مما نے بولا بھی تھا کوئی چھوڑ آتا ہے مگر اس نے کہا نہیں، وہ خود چلا جائے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سینیا کھڑی ہوئی تھی، وہی ساڑھی، وہی سب کچھ۔ حیرت سے چاروں اطراف دیکھنے لگا مگر آج اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، کوئی میک اپ نہیں تھا، آنکھیں ویران تھی۔ وہ پورے کمرے میں دیکھنے لگا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے آیا، وہ روتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگ گئی، بہت شدت سے رونے لگی، اتنی بری طرح سے رونے لگی، اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ رونا بند کرو، آہستگی سے بولا۔ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے نا، میں بہت بری ہوں، آپ سے بہت زیادہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، جہاں مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دل والے مقام پہ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے ہاتھ کو چوم گیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں آپ کو، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کی محبت کو محسوس کیا، یہ محبت ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانہ وار چومنے لگی۔ ہمیں خوبصورت سی زندگی ساتھ گزاریں گے، جس میں آپ ہوں گے، میں ہوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا دیا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے، اس کے ہاتھ پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، جھوٹ کیوں بولا آپ کو تکلیف دینے کے لیے؟ دیکھو پھر اگلی دفعہ مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرو گی تو مجھے کھو دو گی۔ ڈاکٹر نے بولا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تو سیدھا اوپر پہنچ جاؤ گے۔ بہت باتیں کرتے ہیں آپ، دوبارہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج وہ دونوں مکمل ہو گئے، ایک دوسرے کی قربت میں۔